اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا بے شک ربکم تمہارا رب اللہ ہے، اللہ وہ جس نے خلقہ پیدا فرمایا، خلق کیا، السماواتی آسمانوں کو، والارض اور زمین کو، فی ستاتی 6 ایام چھ دنوں میں، ثم استویٰ پھر متمکن ہوا علی العرش عرش پر، یغشی اللیلہ یغشی ڈھانپتا ہے، لیلا رات سے، النہارا دن کو ڈھانپتا ہے، یطلبہ حالانکہ وہ طلب کرتا ہے دن رات کو، حثیثاً تیزی سے، والشمس اور سورج، والقمر اور چاند، والنجوم اور ستاروں کو، مسخرات پابند ہیں وہ سب، بامرہ اس کے حکم کے ساتھ، یا اللہ کے حکم کے پابند ہیں، الا سن لو، لاہ الخلق سن لو، اسی کے لیے خاص ہے پیدا کرنا، اور فالامر اور حکم دینا، تبارک اللہ تبارک بڑی برکت والا ہے اللہ تعالیٰ، رب جو پیدا فرمانے والا ہے، پالنے والے، عالمین تمام جہانوں کو پالنے والا ہے۔ قیامت کے دن پیش آنے والے عبرت انگیز اور سبق آموز واقعات بیان کرنے کے بعد اب پھر توحید باری کے روشن دلائل پیش فرمائے جا رہے ہیں۔ عام طور پر صبح سے لے کر شام تک کے وقت کو یوم دن کہا جاتا ہے، لیکن یہاں اس وقت کا ذکر ہو رہا ہے جب کہ نہ سورج تھا اور نہ صبح و شام کا وجود تھا۔ یہاں دن سے مراد 1000 سال کی مدت ہے، یعنی کائنات ارضی و سماوی کی تخلیق 6000 سال کے عرصہ میں آہستہ آہستہ مختلف مدارج حیات طے کرتے ہوئی۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو چشم زون میں اس ساری کائنات کو پیدا فرما دیتا، لیکن اس کی قدرت کاملہ اور حکمت بالغہ کی جلوہ گری اس تدریج میں ہے، وہ اہل فکر و نظر سے پنہاں نہیں۔ اگر کوئی چیز دفعتاً مارز وجود میں آ جائے تو گمان ہو سکتا ہے کہ یہ محض اتفاقیہ امر تھا جو از خود ظہور پذیر ہو گیا، لیکن اگر کوئی چیز مختلف مدارج طے کرتی ہوئی ضعف سے قوت، خامی سے پختگی اور نقص سے کمال کی طرف تدریجاً بڑھتی چلی جائے تو یہ حقیقت واضح ہو جاتی ہے کہ کوئی حکیم و علیم ذات ہے جس کی توجہ اور تدبیر سے یہ سب کچھ نمودار ہو رہا ہے۔ سلف صالح کا مسلک تو یہ تھا کہ وہ ایسی آیات کی حقانیت پر ایمان رکھتے، لیکن اس میں کیل و کالا سے گریز اختیار کرتے، لیکن جیسے حضرت امام مالک رحمۃ اللہ سے مروی ہے کہ کسی شخص نے آ کر اس آیت کا مطلب دریافت کیا کہ اللہ تعالیٰ نے عرش پر کس طرح استوا فرمایا، تو آپ نے تھوڑے سے توقف کے بعد فرمایا، ہمیں یہ معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عرش پر استوا فرمایا، لیکن اس کی کیفیت کیا تھی وہ ہمارے فہم سے بالاتر ہے، لیکن اس پر ایمان واجب ہے اور اس کے متعلق گفتگو بدعت ہے۔ علماء متاثرین نے اس کے مفہوم کو واضح کرتے ہوئے فرمایا کہ استوا کا یہ معنی نہیں کہ اللہ تعالیٰ عرش پر بیٹھ گیا، کیونکہ وہ مکان اور جلوس سے پاک ہے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ کائنات ارضی و سماوی کی باغ دوڑ اس نے اپنے دست قدرت میں تھام لی اور حکم و حکمرانی کو اپنے لیے مخصوص فرمایا۔ اس آیت کریمہ میں توحید الوہیت اور توحید ربوبیت کے روشن دلائل جمع کر دیے گئے ہیں۔ کائنات سماوی اور ارضی کی تدریجی تخلیق اور انہیں مختلف ادوار سے گزار کر مرتبہ کمال تک پہنچایا، تخت حکومت و مسند تدبیر و جہانیابانی پر متمکن ہو کر زمام اختیار اپنے دست قدرت میں رکھنا، دنوں جو کاروبار کے ہنگامہ آرائیوں اور تلاش معاش کے لیے جدوجہد کے لیے ہے، اور رات جو سکون و آرام کے لیے ہے، ان کا باہم یوں تسلسل قائم کر دینا کہ یکے بعد دیگرے بلا توقف ان کو ورود ہوتا رہے۔ چھوٹے بڑے تمام اجرام فلکیہ، سورج، چاند، ستارے وغیرہ کا اس کا حکم کا پابند ہونا، خلق و امر کا یکتا مالک اور مختار ہونا، یہ تمام ایسی باتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس و اطہر سے مختص ہیں، اور کوئی دوسرا ان میں سے کوئی چیز اپنے لیے ثبت نہیں کر سکتا۔ تو جب ہر چیز اس کی پیدا کرتا ہے اور اس کے حکم کے سامنے بے چون و چرا سر فغندہ ہے، تو کوئی
عقل مند یہ کیوں کر گوارا کر سکتا ہے کہ ان چیزوں میں سے کسی کو اپنا خدا اور معبود بنا لے، خواہ وہ چیز کتنی ہی بڑی پرہیبت، عظیم الشان اور مفید ہو۔